अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उस रोज़ बेगम घर पे ना थी, इसलिए दोपहर के तमाम काम से फारिग होते ही वो अम्मा के साथ क्वार्टर में आ गई। रुशना और रूबी को दोपहर में लंबी तान कर सोने की आदत थी, इसलिए भी उसे इत्मीनान था कि अब उसे किसी काम के लिए नहीं पुकारा जाएगा। उसने कमरे में आते ही ज़बरदस्ती अम्मा को लेटने में मजबूर किया, फिर शॉपर में से अपना दुपट्टा निकाल के काढ़ने लगी। कुछ देर ही बाद सफ़ी की आवाज़ सुनाई दी। गालबन दरवाजे पे रुक के पुकार रहा था, बुआ। उसका दिल यकबारगी बड़ी ज़ोर से धड़का। कनखियों से अम्मा को देखा। वो उठते हुए कह रही थी, अरे ये तो सफ़ी मियाँ की आवाज़ है, आ जाओ, अंदर आ जाओ बेटा। उसने ऐसी ही झुकी हुई नज़रों से सफ़ी को आते देखा, फिर बज़ाहिर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। आज जल्दी आ गए बेटा, खाना निकाल दूँ? अम्मा यही समझी कि वो इसी घर से आया है, लेकिन उसने मना कर दिया। नहीं बुआ, आप बैठें आराम से, यूँ भी मैं खाना खा चुका हूँ, बस इसलिए इधर आया कि घर में बहुत खामोशी है। ममा कहाँ है? कुछ बता तो रही थी बेगम, मैंने ठीक से सुना नहीं। शायद तुम्हारे लिए कोई लड़की देखने गई होंगी, आजकल तो उन पे बस यही धुन सवार है। अच्छा? अम्मा की बात पर वो इश्तियाक जाहिर करता हुआ उनके पास ही बैठ गया, फिर कनखियों से मारूफ को देखकर बोला, वाकई अब मेरी शादी होनी चाहिए। बेगम भी यही चाहती हैं। मम्मा चाहती तो हैं, लेकिन वो कुछ रुक रुक के कहते हुए फिर उसकी तरफ इशारा करके पूछने लगा, बुआ आप मारूफ की शादी कब कर रही हैं? दुआ करो बेटा, अल्लाह जल्द वो घड़ी लाए। मैंने साहब से भी कहा है कि कोई अच्छा लड़का देखें इसके लिए। उसकी शादी के जिक्र पे अम्मा एकदम संजीदा हो गई। मुझसे कहा होता बुआ, मैं अब तक 20 लड़के आपको दिखा चुका होता। अल्लाह भला करे तुम्हारा, कोई है तुम्हारी नज़र में? अम्मा पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई तो वो सर खुजाते हुए बोला, हाँ है तो सही एक लड़का, लेकिन क्या? अम्मा ने इंतहाई बेसब्री का मुजाहरा किया। तभी गाड़ी के हॉर्न पर वो बौखला के उठ खड़ा हुआ और जल्दी से बोला, मेरा ख्याल है मम्मा आ गई हैं, मैं फिर आपसे बात करूँगा बुआ, आप फिक्र नहीं करें। इसके साथ ही वो तेज़ तेज़ कदमों से बाहर निकल गया तो मारूफ जो खुद अनजान बनी बैठी थी, उसके जाते ही अम्मा को देखने लगी। वो आह भर के बोली, किस्मत की बात है, अगर आज हम पैसे वाले होते तो बेगम को इसके लिए इधर उधर लड़की ना तलाश करना पड़ती। क्या मतलब? साहब का भी तो कुछ जोर नहीं चलता, वरना हम मुलाजमों के क्वार्टर में क्यों पड़े होते? क्या कह रही हैं आप? वो कदरे उलझ कर जोर से बोली तो अम्मा चौंक कर उसे देखने लगी, फिर उठते हुए बोली, कुछ नहीं, तुम अपना काम करो, मैं ज़रा बेगम के पास हो आऊँ, शायद उन्हें कोई काम हो। फिर यूं ही कितने सारे दिन गुजर गए। मारूफ देख रही थी अम्मा शिद्दत से सफ़ी की मुंतज़िर हैं। किसी दिन वो इधर आए तो वो उससे तफसीली मारूफ के रिश्ते के लिए बात करें, लेकिन वो नहीं आया। और अब उसने महसूस किया कि अम्मा उसका इंतज़ार छोड़कर किसी और उलझन में है। जाने कैसी उलझन थी जिसने उन्हें कम गो कर दिया। किसी भी बात को उसे बार बार दोहराना पड़ता। अम्मा तो जैसे गुम हुई रहती हर वक्त। अम्मा आपको हो क्या गया है? मेरी बात क्यों नहीं सुनती? एक दिन वो उलझ पड़ी, तुम्हारी नहीं सुनूंगी तो किसकी सुनूंगी? और धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए वो बोली, कहो क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वो रूठे लहजे में बोली, अरे तुम तो नाराज हो गई पगली, माँ से भी कोई नाराज होता है? आप भी तो मुझे कोई बात बताती नहीं, इतने दिनों से परेशान फिर रही हैं। मैं परेशान? हाँ, जैसे कि मुझे पता नहीं चलेगा कि आप परेशान हैं। अब बताएं मुझे, बताएं ना। उसने मचल कर इसरार किया तो कुछ देर अम्मा खामोश रहने के बाद कहने लगी, पता है तुम्हें तुम्हारे अब्बा का एक भाई भी है। मैंने भी सिर्फ उसका नाम सुना था, या फिर बस एक बार तुम्हारी दादी के इंतकाल पे देखा था। तुम्हारे अब्बा मियाँ बताते थे कि उन्हें शुरू ही से बड़ा आदमी बनने और कहलाने का जनून था। इसी शौक में मुल्क से बाहर चले गए, जाने कितना अरसा बाहर रह के वापस आए
تو اپنا کاروبار شروع کیا، لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ جو کما کر لائے وہ سب ڈوبنے لگا۔ ہوشیار آدمی تھے، اس سے پہلے کہ کنگال ہو جاتے ایک بڑے گھر میں شادی کر لی، اور سسر کی مدد سے نہ صرف یہ کہ ان کا کاروبار بالکل ٹھپ ہونے سے بچ گیا، بلکہ انہوں نے اسے کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ لیکن ان کی بیوی ہوشیار عورت تھی، پھر یہ بھی جانتی تھی کہ سب کچھ اس کے باپ کا دیا ہوا ہے، اس لیے کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ ان دنوں تمہارے ابا میاں اور تمہاری دادی انہی کے پاس رہتے تھے، اور جو سلوک تمہارے تایا کی بیوی کرتی تھی نا تمہاری دادی کے ساتھ، وہ تمہارے ابا میاں سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے وہ ماں کو لے کر اپنے اسی چھوٹے گھر میں چلے گئے۔ اور تمہارے تایا ابا بزدل آدمی تھے، کبھی پلٹ کر ماں اور بھائی کی خبر نہ لی۔ اماں عہد رفتہ کو دہراتے ہوئے وہی کھوئی ہوئی تھی۔ ذرا دیر کو چپ ہوئی، پھر کتنی دیر بعد اماں کہنے لگی، جب میں شادی ہو کر آئی تو اکثر تمہاری دادی کو بڑے بیٹے کے لیے مغموم دیکھا، پھر بھی ان کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ بس انہیں یہی دکھ تھا کہ بڑا بننے کے جنون میں ان کے بیٹے نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کہتی تھی وہ پیسے والا ہو کر بھی غلام کا غلام ہے۔ پھر تمہاری دادی کے انتقال پر میں نے بھی اس شخص کو دیکھا، مجھے بہت دکھ ہوا تھا کہ ماں کے مرنے پر کس طرح اجنبیوں کی طرح آیا تھا۔ تمہارے ابا میاں کے پاس بھی زیادہ دیر نہیں بیٹھے، تو ایسے شخص سے بھلا کیا امید رکھی جا سکتی ہے۔ جب تمہارے ابا میاں گردوں کی بیماری میں مبتلا ہوئے تو میں نے مشین سنبھال لی۔ مجھے اور تمہارے ابا میاں کو یہ ہرگز گوارا نہ تھا کہ ہم ان سے مدد مانگیں۔ پھر جس شخص کو اپنی ماں کا خیال نہ تھا، ہمارا کیا کرتا۔ بہرحال وقت جیسے بھی ہو گزر جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی وقت ہمیں پھر اسی راستے پہ لا کھڑا کرتا ہے جس سے ہم گزرنا نہیں چاہتے۔ اسے تقدیر کی ستم ظریفی کہوں یا کوئی آزمائش، کچھ بھی ہے، ساری آزمائشوں سے کڑی آزمائش یہ ہے کہ جب ساری دنیا اجنبی ہو گئی، ہمارے لیے اپنے ہی گھر کی دیواریں کمزور پڑ گئیں، تو انتہائی مایوسی کے عالم میں مجھے خیال آیا بھی تو اسی در کا جہاں سے تمہارے ابا میاں اور دادی اس طرح دل برداشتہ ہو کے نکلے تھے کہ دوبارہ اس طرف نہ آنے کی قسم کھا لی تھی۔ اور میں نے سوچا تمہارے تایا با کتنے بھی سنگ دل سہی یتیم بھتیجی کے سر پہ ہاتھ تو رکھ ہی دیں گے۔ یوں تمہاری خاطر میں ان کے پاس چلی گئی، انہیں تمام حالات بتائے۔ پھر کیا کہا انہوں نے؟ بس بیٹا، بڑی مشکلوں سے وہ ہمیں سر چھپانے کی جگہ دینے پر آمادہ ہو گئے، وہ بھی اس شرط پہ کہ ان کی بیگم کو پتہ نہ چلے۔ تمہارے تایا ابا سے بات کرنے کے بعد ہی تو میں تمہیں یہاں لے آئی ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، پھر جیسے آپ ہی آپ سمجھ میں آ گیا تو انتہائی تاسف میں گر کے بولی، اماں یہ گھر، میرا مطلب ہے یہ تایا ابا اور صاحب۔ آرام سے بیٹا، میں تمہیں یہی تو بتانا چاہ رہی ہوں کہ صاحب ہی تمہارے تایا نہیں۔ اماں، آپ کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے، بھلا ابا میاں کے بھائی۔ دکھ اور بے یقینی کی کیفیت میں وہ ٹھیک سے بول نہیں پا رہی تھی، اور اماں تو پہلے ہی دکھ سے گزر چکی تھی، اب تو ان کا دل ٹھہر سا گیا۔ میں اسی لیے تمہیں نہیں بتانا چاہتی تھی کہ تم دل پہ لے بیٹھو گی۔ نہیں اماں، آپ کو پہلے سے بتانا چاہیے تھا، یا پھر اب بھی نہ بتاتی۔ پتہ نہیں سب کے سامنے جاتے ہوئے اب مجھے کیسے لگے گا۔ رشنا، روبی اور صفی کا نام ہونٹوں تک آتے آتے رہ گیا، اور وہ نظریں چرا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اصل بات تو بیٹا وہی رہ گئی جس کے لیے مجھے تمہیں یہ ساری حقیقت بتانا پڑی۔ اور کیا بات ہے؟ وہ کچھ سہم کر اماں کو دیکھنے لگی۔ تم بہت جلد گھبرا جاتی ہو، اب میں تم سے کوئی بات نہیں کہوں گی۔ نہیں اماں، آپ بتائیں کیا بات ہے۔ اس نے مچل کر اقرار کیا تو اماں پھر سے اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ایک روز صفی نے کہا کہ تمہارے لیے ایک رشتہ بتائے گا۔ بعد میں موقع ملنے پہ میں نے پوچھا تو کہنے لگا وہ خود تم سے شادی کرے گا۔ میرے خدا، ٹھہرے ہوئے دل میں ہلچل سی مچ گئی، اور ایسی ہی بے ترتیب دھڑکنوں کے ساتھ اس نے پوچھا، کیا انہیں معلوم ہے اماں کہ ہم؟ نہیں بیٹا، اماں فوراً بولی، نہیں بیٹا، کسی کو معلوم نہیں سوائے تمہارے تایا ابا کے، اور ان سے میں وعدہ کر چکی ہوں۔ تم بھی خیال رکھنا۔ میں کیوں بتاؤں گی اماں؟
اور صفی سے آپ نے کہا کیوں نہیں کہ ہمارا اور ان کا کیا جوڑ؟ کہا تھا بیٹا، بلکہ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن جو بات وہ منہ سے نکال چکا تھا وہ اس سے نہ ہٹا۔ ساتھ ہی یہ اعتراف بھی کیا کہ اس کے ماں باپ اس رشتے پہ کبھی راضی نہیں ہوگے، اور انہیں راضی کرنا تو دور کی بات، وہ تو ان سے کہنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا۔ عجیب الجھن میں ڈال دیا ہے اس لڑکے نے مجھے، پرسوچ انداز میں کہتی ہوئی اماں پریشان نظر آنے لگی، اور اب وہ کہاں ان کی پریشانی دیکھ سکتی تھی۔ اس نے تو بس وہیں تک سنا تھا کہ وہ اپنی بات سے نہیں ہٹا۔ موسم سرما کا اختتام ہوتے ہی بہاروں کے قافلے اترتے چلے آئے، اور سارے موسم تو انسان کے اندر سے پھوٹتے ہیں۔ بس یہ اتفاق ہی تھا کہ ان دنوں ماروخ کے اندر باہر کا موسم ایک جیسا تھا۔ اس روز وہ پودوں کو پانی دیتے ہوئے بہت دھیمے سے کچھ گنگنا رہی تھی، تبھی پیچھے سے آ کر اس نے ماروخ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے تو وہ حواس باختہ سی ہو کر فوراً دور ہٹ گئی، اور سہمی ہوئی نظروں سے صفی کو دیکھ کر بولی، کوئی دیکھ لیتا تو؟ کوئی دیکھنے والا نہیں، میرا مطلب ہے سب گئے ہوئے ہیں۔ اور اس کی کلائی تھام کر بولا، چھوڑو یہ سب، چلو میں تمہیں کہیں باہر لے چلوں۔ کیا؟ اس کی چیخ نکل گئی، پھر سنبھل کے بولی، اماں ہرگز اجازت نہیں دیں گی۔ پوچھ لیتے ہیں ان سے۔ وہ بڑی ترنگ میں تھا، اس کی کلائی کھینچتا ہوا چل پڑا۔ صفی، وہ سچ مچ پریشان ہو گئی، مسلسل اس کی گریب سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، اور اماں ان کو ایک ساتھ یوں دیکھ کر ٹھٹک گئی، کچھ ناگواری سے بولی، یہ کیا حرکت ہے میاں؟ وہ بوا، یہ باہر جانے کی ضد کر رہی تھی، میں نے کہا میں پہلے آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ وہ بڑے آرام سے سارا الزام اس کے سر رکھ گیا۔ نہیں نہیں اماں۔ کیا نہیں؟ ابھی تم کہہ نہیں رہی تھی؟ اس کی دیدہ دلیری پر ماروخ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میاں، تمہیں خیال کرنا چاہیے، ہم غریبوں کے پاس لے دے کر ایک عزت ہی تو رہ جاتی ہے۔ اور کیسے خیال کیا جاتا ہے بوا؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، نہ ہی غلط کرنا چاہتا ہوں، آپ ہی میری بات نہیں سمجھ رہی۔ وہ انہیں کندھوں سے تھام کر بٹھاتے ہوئے کہنے لگا، آپ کی عزت کو میں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ ابتدا میں کچھ دشواریاں ضرور ہیں، لیکن پھر آپ دیکھیے گا کیسے ماروخ اس گھر میں راج کرتی ہے۔ آپ حامی تو بھریں بوا۔ میرے حامی بھرنے سے کیا ہوگا بیٹا؟ پہلے تم اپنے ماں باپ سے بات کرو۔ بوا نے ابھی بھی وہی بات کی جو اتنے دنوں سے کہہ رہی تھی۔ بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن، میرے ماں باپ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ دیکھ لو، تم خود کہہ رہے ہو وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، پھر میں کیسے بیٹی تم سے بیاہ دوں؟ اوفو، آپ سمجھ نہیں رہی، میرا مطلب ہے ابھی راضی نہیں ہوں گے، لیکن بعد میں جب انہیں علم ہوگا کہ میں ماروخ سے شادی کر چکا ہوں، تب کچھ دن ناراض رہیں گے، گھر سے نکالیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اتنے دنوں سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بوا، آپ کو میرا یقین نہیں، یا آپ مجھے ماروخ کے قابل نہیں سمجھتی؟ کیا بات کرتے ہو بیٹا، ماروخ کے لیے مجھے تم سے اچھا کون لگے گا؟ لیکن چھوڑیں، لیکن جتنا سوچیں گی اتنی زیادہ الجھیں گی اور پریشان ہوگی۔ بس اب تیاری کریں، میں ابھی نکاح کا بندوبست کرتا ہوں۔ اماں کے کمزور پڑنے پہ اس نے مضبوطی سے ان کے ہاتھ تھام لیے اور انہیں بولنے کا موقع دیے بغیر کہنے لگا، اس سے اچھا موقع پھر نہیں ملے گا بوا۔ سب لوگ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں اور ان کی واپسی 3-4 روز سے پہلے نہیں ہوگی۔ بات کی فکر نہ کریں، یہ سب میری ذمہ داری ہے۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن اماں ششو پنچ میں تھی۔ پھر وہی لیکن۔ بس آپ چائے پانی کا انتظام کریں، میں 2-4 دوستوں کو لے کر آتا ہوں، نیک کام میں دیر کیسی؟ وہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا اور فوراً پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ اماں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہیں۔ اس کے بعد بھی کتنی دیر وہ وہیں بیٹھی رہیں، بے شمار خدشوں اندیشوں کے درمیان کہیں اطمینان بھی موجود تھا کہ وہ کوئی غیر نہیں، ان کے جیٹھ کا بیٹا تھا اور پھر شادی کر رہا تھا۔ اس کے ماں باپ اب راضی نہیں ہوں گے تو پھر راضی ہو جائیں گے۔ شاید ٹھیک کہہ رہا تھا، ابتدا میں کچھ مشکل ہو، پھر تو ماروخ اس گھر پہ راج کرے گی۔ انہوں نے دور تک نظریں دوڑائیں، پھر ماروخ کو پکارتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں، اور یوں پھولوں کے زیور سے آراستہ اس کے وجود سے آخرکار پورا کمرہ مہکنے لگا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ بارہا پلکیں جھپکتی کہ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہی، اور جب صفی کمرے میں داخل ہوا اس کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی
کتنی دیر تک بنا کوئی آہٹ کیے اسے دیکھتا رہا، پھر یوں ہی بے آواز قدموں سے چلتا ہوا عین ماہ رخ کی نگاہوں کے سامنے رک کر دلکشی سے مسکرایا تو وہ سٹپٹا کر پیشانی گھٹنوں پر ٹکا گئی۔ ارے کیا میں اتنا خوفناک ہوں؟ وہ شرارت سے کہتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا، پھر اس کے ہاتھ کو ذرا سا جھٹکا دے کے بولا، اپنے شوہر کو سلام نہیں کرو گی؟ اچھا چلو پہلے میرا سلام ہو۔ صفی، اس نے ذرا سی پیشانی اونچی کی اور تھوڑی گھٹنوں پہ رکھتے ہوئے بولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے؟ بیگم آئیں گی تو؟ کم آن یار، کم از کم آج کی رات ہر غم و فکر سے آزاد ہو جاؤ، وہ فوراً ٹوک کر بولا، پھر اس کے سامنے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر آڑھا لیٹتے ہوئے بولا، جانتی ہو تمہیں اس روپ میں کب سے تصور کر رہا ہوں؟ اس روز جب تم وہاں بیٹھی دھیرے دھیرے گنگنا رہی تھی۔ کیا؟ اسے بالکل یاد نہیں آیا۔ میں کب گا رہی تھی؟ کمال ہے، یعنی میں تو اس ایک ادا پہ مر مٹا اور تمہیں خبر ہی نہیں۔ یاد کرو فرح کی شادی میں وہ کیا تھا، وہ گانا جو تم گنگنا رہی تھی، آپ کو یاد ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ صرف یاد؟ صفی کی آنکھوں میں قندیلیں روشن تھی اور ایسی ہی چمکتی ہوئی آنکھوں سے وہ ماروک کو دیکھنے لگا، پھر مسکرا کے بولا، اب تو سچ مچ تم میری دلہن بن چکی ہو، اور ہاں میں تمہیں رونمائی تو دینا بھول ہی گیا، جلدی میں یہی خرید سکا ہوں۔ وہ یاد آنے پہ اٹھ بیٹھا اور جیب سے انگوٹھی نکال کر ماروک کی انگلی میں ڈالتے ہوئے بولا، میری محبت کی پہلی نشانی، گو کہ بہت معمولی سی ہے لیکن… نہیں صفی، یہ معمولی نہیں، وہ ٹوک کر بولی، معمولی تو میں ہوں جسے آپ نے اپنی محبتوں سے مالا مال کر دیا ہے۔ کہاں چھپاتی پھروں گی میں اس انمول خزانے کو؟ میرا تو دل بھی اتنا سا ہے۔ کتنا سا؟ اس کے شرارت پہ پوچھنے پہ معروف جھینپ گئی، آپ کو مذاق سوجھ رہا ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے؟ میری موجودگی میں بھی ڈر لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، میں تمہاری اماں کو بلا لاتا ہوں۔ کیا؟ وہ سٹپٹا کے اٹھی اور اسے اٹھتے دیکھ کر بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا، اور یوں شادی کی اگلی صبح معروف کے لیے تمام تر رعنائیوں سمیت جلوہ افروز ہوئی۔ وہ تو ہمیشہ سے جلدی اٹھنے کی عادی تھی۔ صبح سویرے اٹھتے ہی اس نے پردے ہٹا دیے۔ خوبصورت سمے تھا، صبح کی ہوا اس کے چہرے کو چھو کر بالوں سے اٹکیلیاں کرنے لگی تو ایک پل کو اس کو تمام گھر والوں کا خیال آیا، پھر سر جھٹک دیا کہ جو لمحات دسترس میں ہیں انہیں ہی سوچنا چاہیے۔ پلٹ کر دوبارہ صفی کے پاس آ بیٹھی، جو بے خبری کی نیند سویا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ کتنی دیر تک وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی، پھر بہت نرمی سے اس کی پیشانی پہ آئے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر ذرا سا اوپر سمیٹا، پھر اچانک جانے کیا خیال آیا، بلا ارادہ ہی اس کے بالوں کو زور سے مٹھی میں جکڑ لیا۔ تکلیف کے باعث صفی فوراً آنکھیں کھول بیٹھا اور بے اختیار اپنے بالوں میں پھنسے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا تو وہ بھی تھوڑی سٹپٹا گئی۔ تب صفی ہنسا، میرا تو خیال تھا مجھے اٹھانے کے لیے تمہیں 100 جتن کرنے پڑیں گے، لیکن بھائی تم نے تو ایک ہی جھٹکے میں اٹھا دیا، اور اب آپ فوراً اٹھ جائیں، میں نیچے جا رہی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی کہ اس نے ہاتھ کھینچ کے دوبارہ بٹھایا۔ نیچے کیا کرنے جا رہی ہو؟ ناشتہ بناؤں گی اور اس سے پہلے آپ کے لیے چائے۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر کہنے لگا، چائے رہنے دو، تم ناشتہ بناؤ، میں ابھی آ رہا ہوں، پھر ناشتہ کر کے کہیں باہر چلیں گے۔ اماں سے پوچھ لیں؟ جناب اب اماں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ بڑے آرام سے اسے کہتے ہوئے واش روم چلا گیا۔ اور پھر یہ 2-3 دن جیسے پلک جھپکتے میں گزرے۔ صبح سے رات تک وہ اسے جانے کہاں کہاں لیے پھرتا۔ اپنی پوری زندگی میں معروف نے اتنا کچھ نہ دیکھا تھا جتنا اس نے ان 3 دنوں میں دکھا ڈالا۔ کلفٹن، پیراڈائز پوائنٹ، مختلف پارک، 5 اسٹار ہوٹلز اور ڈھیروں شاپنگ کرائی۔ حقیقتاً ایک پل کو بھی معروف کسی اندیشے میں نہیں گھری، بلکہ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی میں اب ہمیشہ یہی موسم رہے گا، خواہ کچھ بھی ہو جائے، وہ اپنے صفی کی ہو چکی ہے۔ بہرحال ان 3 دنوں میں وہ صرف محبتوں کی کلیاں چنتی رہی۔ اس کے ہونٹوں کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی انہی کلیوں کی مرہون منت تھی۔ اس وقت ناشتہ بناتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے گنگنا رہی تھی، تبھی شور مچاتا ہوا اندر آ گیا۔
جلدی کرو بیگم، ایک تو اٹھنے میں دیر ہو گئی اور ابھی تمہیں تیار بھی ہونا ہے۔ میں کیا کروں، دیر آپ نے کی، کب سے اٹھا رہی ہوں۔ اچھا بس اب جلدی کرو، دیر نہیں کرنا، ناشتہ کرو۔ اور اماں کے آنے سے پہلے اس کی بات ادھوری رہ گئی، پھر ان سے کہنے لگا، آئیے اماں ناشتہ کریں۔ نہیں، یہاں میں یہ بتانے آئی تھی کہ وہ صاحب لوگ آ گئے ہیں۔ کیا؟ وہ بوکھلا کر اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہو گیا، جبکہ مارو گم سم سے اسے دیکھنے لگی۔ کب آئے سب لوگ؟ میں نے ابھی ٹیکسی سے صاحب کو اترتے دیکھا۔ اماں کے بتانے پہ وہ مزید کچھ کہے بغیر فوراً کچن سے نکل گیا تو وہ بے حد خاموش نظروں سے اماں کو دیکھنے لگی۔ تم اپنے کوارٹر میں جاؤ مارو، اور جب تک صفی نہ بلائے اس طرف نہ آنا۔ اماں نظریں چراتے ہوئے بولی، اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ کچن سے نکل گئی تو وہ بے اختیار ان کے پیچھے لپکی، لیکن پھر کچھ سوچ کے رک گئی اور بوجھل قدموں سے اپنے کوارٹر کا رخ کیا۔ پھر سارا دن وہ انتظار کرتی رہ گئی، صفی کا کوئی بلاوا نہ آیا اور اماں بھی پتہ نہیں کن کاموں میں مصروف رہیں۔ کم از کم انہیں اس کی کیفیت کا اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ رات کو جب اماں تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد آئیں، اس وقت تک معروف کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی لپک کر ان سے لپٹ گئی اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ ہیں اماں نے قصدن انجان بن کر ٹوکا، رو کیوں رہی ہو؟ خدا کے لیے اماں اتنی بے خبر نہ بنے، مجھے بتائیں صفی کہاں ہے؟ اس نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ میں سارا دن انتظار کرتی رہی۔ صبر سے بیٹا، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ تم نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں؟ اماں، صفی نے بیگم کو بتایا ہے کہ اس نے شادی کر لی۔ اتنی جلدی کیسے بتا سکتا ہے؟ موقع دیکھ کے بات کرے گا۔ چلو تم اٹھو، منہ ہاتھ دھو، میں تمہارے لیے کھانا۔ نہیں اماں، وہ فوراً بولی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک کیسے نہیں ہے؟ صبح سے ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہو۔ اماں اٹھنے لگی تھی، تبھی دروازے پہ ہلکی سی دستک سنائی دی تو وہ چونک کر اسی قدر کہہ سکی، اماں یہ تو میں دیکھتی ہوں۔ اور تھوڑی دیر بعد ہی اماں اس کا ہاتھ تھامے اندر آئیں۔ لو آ گیا تمہارا صفی، بیٹا تم ہی سمجھاؤ اسے، رو رو کے ہلکان ہو رہی ہے، صبح سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں۔ یہ کیا حماقت ہے معروف، اس طرح کرو گی تو اماں آپ کھانا لائیں۔ وہ اماں کو بھیج کے اس کے پاس آ بیٹھا اور اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کے بولا، پگلی اتنی جلدی گھبرا گئی، ابھی تو جانے کتنے امتحانوں سے گزرنا ہے۔ ماما سے بات کرنا، پھر انہیں منانا، یہ سب ایک دم نہیں ہو جائے گا۔ میں جانتی ہوں صفی، پھر بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سارا دن جتنے اندیشوں نے مجھے ستایا تھا میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ کس بات سے؟ اگر بیگم نے آپ کی بات نہ مانی بلکہ الٹا ہمیں ہی گھر سے نکال دیا تب وہ فوراً جواب دینے کے بجائے پرسوچ انداز میں اسے دیکھنے لگا، گویا اس کی بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بتائیں نا صفی، ایسا ہو سکتا ہے نا؟ ہاں، اس نے گہری سانس کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ اور تم فکر کیوں کرتی ہو؟ تم اب میری ذمہ داری ہو۔ ماما کے گھر میں اگر ہمارے لیے جگہ نہ رہی تو ہم کہیں اور گھر لے لیں گے۔ شادی کی ہے میں نے تم سے، مذاق تو نہیں کیا۔ مذاق تو نہیں ہے، لیکن مجھے خواب سا لگ رہا ہے۔ اس کا لہجہ کھویا کھویا سا تھا۔ تبھی اماں کے آنے پہ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کے اٹھتے ہوئے بولا، کھانا کھا لو اور اب رو کر اماں کو پریشان نہیں کرنا، میں جلد ماما سے بات کروں گا، سن رہی ہو نا؟ وہ کچھ نہیں بولی، تب وہ دوبارہ آنے کا کہتے ہوئے چلا گیا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ وہ ہر رات جب سب سو جاتے کچھ دیر کے لیے اس کے پاس آ بیٹھتا، اور کتنی عجیب بات تھی کہ خود دن کے اجالے میں بھی اس کے پاس آنے سے ڈرتا اور اندھیرے میں اسے حوصلہ دیتا، بس کچھ دن رک جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی ماما کا موڈ ٹھیک نہیں۔ وہ سنتے سنتے عاجز آ گئی۔ صفی، میں اپنی دنیا میں مگن تھی، آپ نے چند دن اپنی دنیا کی آشنائی دے کر مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ میں خود کو بہت اذیت میں محسوس کرتی ہوں۔ آخر کب تک؟ میں اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ خدا کے لیے مارو، رو نہیں، تمہارے آنسو مجھے بہت بے چین رکھتے ہیں۔ رونا تو جیسے میرے مقدر میں لکھا ہے۔ اس وقت پوچھوں گا تم سے جب اسی آنگن میں تمہارے کہکے گونجا کریں گے۔ پتہ نہیں وہ وقت میری زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں۔ کم آن یار، مایوسی کی باتیں مت کرو۔ اچھا دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ وہ اس کا دھیان بٹانے کی خاطر اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا۔
फिर उसे देखकर ज़रा कंधे उचका के बोला, शायद कमरे में भूल आया हूँ, अभी ला दूँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो रूठे हुए लहजे में बोली। ठीक है, जब चाहिए हो खुद ही आकर ले लेना। वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ तो वो उसका हाथ थाम के बोली, आप बहुत संगदिल हैं, पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे। नादानी की बातें मत करो मारूख, मेरा ख्याल था तुम मेरा साथ दोगी, मेरी मजबूरी को समझोगी, लेकिन तुम उल्टा मुझे परेशान कर रही हो। मैं परेशान कर रही हूँ? और क्या, आखिर तुम्हें जल्दी किस बात की है? तुम ममा को नहीं जानती, उन्हें अपने स्टेटस का बहुत ख्याल है और बहुत ज़ौम, हमेशा अपने से ऊंचे लोगों को देखती हैं। जिस रोज़ मेरी ज़ुबान पे तुम्हारा नाम आया, तुमसे तो बाद में पूछेंगी, पहले मुझे पूछेंगी कि मैंने इतनी पस्तियों में उतरने का क्यों सोचा। सफ़ी, इंतहाई दुख तासुफ से वो ढह गई और उसकी कैफियत से बेखबर वो अपनी कहे गया। इसलिए मैंने तुम्हारी अम्मा को पहले ही बता दिया था कि शुरू में कुछ मुश्किल होगी, ममा को मनाने में वक्त लगेगा। अब ये नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारा हाथ थाम के उनके सामने जा खड़ा हूँ और कहूँ मैंने तुमसे शादी कर ली। उसका मकसद दामन छुड़ाना नहीं बल्कि हकीकत समझाना था, लेकिन मारूफ में मज़ीद कुछ सुनने का हौसला न था। बमुश्किल खुद को सहारा दे के खड़ी हुई और उसके मुतवज्जो होने से पहले कमरे में दाखिल होके दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर हाथों में चेहरा छुपा के फूट फूट के रोने लगी। मारूफ, उसने दरवाजे पे हाथ मार के पुकारा तो वो आवाज़ दबा के चीखी, चले जाओ यहाँ से सफ़ी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना। फिर वो भाग कर कमरे में आई और अम्मा पर आन गिरी तो वो हड़बड़ा के उठी और उसे रोते देख के परेशान हो गई। क्या हुआ? मैं यहाँ नहीं रहूँगी अम्मा, अब तो यही तुम्हारा घर है, मत बहलाएं मुझे। सारी ज़िंदगी सब्र शुक्र करती रही हैं आप, क्या मिला आपको? मुझे कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। पता तो चले क्या बात हुई सफ़ी से, कुछ कहा उसने? बस अम्मा, यहाँ से चले, यहाँ मैं मर जाऊँगी। अम्मा आहिस्ता आहिस्ता उसका सर थपकने लगी। कितनी देर बाद जब उसकी सिसकियाँ थम गईं तब उसका दिल रखने की खातिर बोली, चलेंगे बेटा, मैं सफ़ी से बात कर लूँ। कोई ज़रूरत नहीं उसे बताने की, बस हम सुबह ही चले जाएंगे। उसने कभी अम्मा से इस तरह ज़िद नहीं की थी। सुबह कैसे जा सकते हैं, आखिर घर खाली थोड़ी पड़ा है। मैं ये सब नहीं जानती। वो कहते हुए अपनी जगह आके लेट गई तो अम्मा ने सोचा वक्ती गुस्सा है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़िंदगी में पहली बार वो खुद से कोई फ़ैसला करके उस पर अटल हो चुकी थी। जब भी सुबह आँख खुलने पर अम्मा को मौजूद ना पाया तो उसी वक्त उनके पीछे चली आई। छोड़ दें अम्मा आप, मैं कर लूँगी सब, बस आप जाके अपना घर खाली कराएं। पागल हो गई हो? आप चाहती हैं मैं पागल हो जाऊं, लोग पत्थर मारे मुझे, तो यहाँ रहकर ये बहुत जल्द मुमकिन है। अच्छा देखो, तुम आराम करो, मैं काम से फारिग होकर चली जाऊंगी। नहीं, अब आप कोई काम नहीं करेंगी। उसने अम्मा को कंधों से थामकर चूल्हे के पास से हटाया था कि बेगम आ गई। अम्मा को नाश्ता जल्दी बनाने का हुक्म सादिर करते हुए उसे गहरी नज़रों से देखते हुए वापस चली गई। मारूफ ने ज़बरदस्ती अम्मा को किचन से बाहर निकाल दिया और खुद चूल्हे के पास खड़ी होकर नाश्ता बनाने लगी। एक तो पहले तबीयत ठीक न थी, दूसरा चूल्हे के पास खड़े रहने से उसका सीना जलने लगा और सर चकराने लगा। जल्दी की कोशिश में और देर हो गई। सब टेबल पे पहुंच के और बेगम ने वहीं से पुकारना शुरू कर दिया तो वो जो कुछ तैयार था ट्रे में रख के डाइनिंग रूम में आ गई। और शायद ये उनमें मौजूद उस रिश्ते का मौजज़ा था कि इतनी एहतियातों के बावजूद उससे एक गैर इख्तियारी हरकत सरजद हो गई कि मारूफ को ट्रे थामे आते देखकर वो अपनी जगह से उठ के खड़ा हो गया। वो भी फ़ौरन ही वापस पलट गई, जबकि सफ़ी एहसास होने पे मज़ीद बौखला गया और बेगम के टोकने से पहले कुछ झुंझुला के बोला, मम्मा मुझे देर हो रही है। देर हो रही है? बेगम ने कड़े तेवरों से उसे घूरा। तभी वो चाय लेके आ गई तो बेगम की चुभती हुई नज़रें उस पर जा ठहरी और इंतहाई नागवारी से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो जवाब देना चाहती थी लेकिन सर बहुत ज़ोर से चकराया और आंखों के सामने धुंध छा गई। जल्दी से चाय टेबल पर रख के उसने एक हाथ से कुर्सी का सहारा लिया और हाथ से सर को आहिस्ता आहिस्ता झटकने लगी। तो रुशना ने हमदर्दी से पूछा, क्या हुआ मारूफ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो कुछ नहीं बोली। तब रुशना बेगम से कहने लगी, मम्मा ये ठीक नहीं लग रही, तुम जाओ मारूफ और अपनी माँ को भेजो। बेगम हुक्म सादिर करके नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हो गई तो मारूफ ने बेहद खामोश नज़रों से सफ़ी को देखा। वो भी जैसे उसके देखने का मुंतज़िर था। फ़ौरन आंखों से उसे वहाँ से जाने का इशारा किया। बुज़दिल,
وہ اس قدر متنفر ہوئی کہ زہر خن سے بڑبڑائی اور سر جھٹک کر وہاں سے چلی آئی۔ اور یوں معروف کی ضد سے مجبور ہو کر اماں نے کرایہ داروں کو تو گھر خالی کرنے کا کہہ دیا، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے رہیں گی وہاں۔ پھر وہی حالات، لوگوں کی باتیں، اور اب تو اور زیادہ باتیں ہو سکتی تھی کیونکہ معروف ماں بننے والی تھی۔ گو کے درمیان میں ان کا ایک بار جانا ہوا تو انہوں نے آس پڑوس میں کہہ دیا کہ انہوں نے معروف کو اپنے جیٹ کے ہاں بیاہ دیا ہے۔ پھر بھی 100 اندیشے گھیر رہے تھے۔ اپنے طور پہ انہوں نے صفی سے بات کی، اسے بھی یہ بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے، تو وہ بجائے خوش ہونے کے بدحواس ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے بیٹا، شادی کے بعد تو یہی سب ہوتا ہے۔ انہوں نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ صاف کہہ دیا کہ فی الحال ماما سے بات کرنا ممکن نہیں، اور اگر انہوں نے ایسی کوئی کوشش کی تو وہ ماما کے سامنے صاف مکر جائے گا۔ اور اس وقت انتہائی دکھ کے عالم میں انہوں نے سوچا تھا کہ وہ بالکل خاموشی اختیار کر لیں، لیکن جب تک اپنا گھر خالی نہ ہو جاتا یہاں رہنا مجبوری تھی۔ معروف کو دیکھ کے وہ کڑتی، گو کہ صفی نے ایک طرح سے انہیں مایوس ہی کر دیا تھا، پھر بھی اچھے دنوں کی آس ضرور اسے دلاتی، لیکن اب وہ بہلنے والی نہ تھی۔ اماں، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ سب لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ قسمت ہی خراب ہے۔ اماں نے سرد آہ کھینچی۔ قسمت کو الزام نہ دے اماں، میری قسمت میں صفی کی بیوی بننا لکھا تھا اور اسے کوئی نہ مٹا سکا۔ بیگم بھی نہیں، خرابی تو جلد بازی نے پیدا کی، نادانی نے۔ ٹھیک کہتی ہو، غلطی میری ہے جو صفی کا اعتبار کر لیا، بھول گئی تھی وہ بھی اسی باپ کا بیٹا ہے جو اپنی ماں پر ہونے والی زیادتیوں کے خلاف بھی زبان نہ کھول سکا، اپنی سگی بھتیجی کے ہاتھ پہ سر نہ رکھ سکا۔ بھلا اس کا بیٹا کہاں سے اتنی ہمت لائے گا؟ ہمت تو اب میں دکھاؤں گی اماں، وہ فوراً بول پڑی۔ جانے سے پہلے ایک بار صفی کے گریبان میں ہاتھ ضرور ڈالوں گی۔ ہیں؟ اماں اس کے خطرناک ارادے جان کر دہل گئیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، اور آپ مجھے نہیں روکیں گی۔ پھر اماں نے اس کی منتیں کر ڈالیں کہ ابھی وہ صبر سے کام لے، یہاں سے جانے کے بعد کسی دن وہ خود آ کر صباحت بیگم سے بات کریں گی، انہیں بتائیں گی، ساتھ ہی اسے یقین دلاتی کہ اس معاملے میں صاحب ہرگز خاموش نہیں رہیں گے۔ لیکن وہ ان کی کسی بات پر نہ آئی۔ اس روز چھٹی کے باعث سب گھر پہ تھے، اور خصوصاً ایسے دنوں میں تو وہ کوٹھی کی طرف جاتی بھی نہ تھی۔ لیکن اس وقت ایسی گھبراہٹ ہو رہی تھی، غالباً ذہنی انتشار کے باعث وہ کچھ دیر کے لیے رشنا کے پاس چلی آئی۔ اس گھر میں ایک وہی تھی جو اس سے ٹھیک طرح سے بات کر لیتی۔ کیا بات ہے، تم اتنی بیزار کیوں ہو؟ پتہ نہیں میں ایسی کیوں ہو گئی ہوں، میرا کسی بات میں دل نہیں لگتا، اسی لیے کہتی ہوں کچھ کر لو، اپنی زندگی بنا لو۔ ہاں، اب تو واقعی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ خیر چھوڑیں بی بی، آپ کوئی اور بات کریں۔ آپ اپنے گھر والوں سے بہت مختلف ہیں، یہاں سے جانے کے بعد بھی مجھے آپ بہت یاد آئیں گی۔ کیا مطلب؟ کہاں جا رہی ہوں؟ اپنے گھر؟ اپنے گھر؟ رشنا نے چونک کے اسے دیکھا، پھر کچھ سنبھل کے بولی، یعنی تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ نہیں نہیں، میں اور اماں اپنے گھر جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا ماما نے؟ نہیں، بیگم نے جانے کے لیے نہیں کہا، بس ہم خود ہی جا رہے ہیں۔ اچھا، لیکن سنو، میری شادی کے بعد جانا۔ آپ کی شادی ہو رہی ہے؟ کب؟ بس آج کل صفی بھائی کی شادی کی بات پکی ہو جائے، اس کے بعد شادی کی تاریخ طے ہو جائے گی۔ رشتہ نے جیسے دھماکہ کر دیا، وہ گمسم اسے دیکھے گئی۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کی کیفیت سے بے خبر رشنا اپنی کہہ رہی تھی۔ اور صفی، میرا مطلب ہے چھوٹے صاحب کی کہاں؟ ماما کے جاننے والے ہیں، ان کی بیٹی شمال میرے ساتھ پڑھتی تھی، بہت خوبصورت، بہت امیر بھی۔ آخری بات پہ رشنا خود ہی ہنسی، اور معروف کو لگا جیسے ہر شے اس پہ ہنسنے لگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی، اور اس سے پہلے کہ رشنا کچھ سمجھتی وہ اس کے کمرے سے نکل گئی، الٹے پیروں واپس آئی اور بیگم کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ سیڑھیاں اترتے صفی کو دیکھ کر بلا ارادہ وہیں رک گئی، اور وہ بھی جانے کس موڈ میں تھا۔ پہلے آس پاس نظریں دوڑائی اور کسی کو موجود نہ پا کر اس کی طرف دیکھ کے مسکرایا، تو وہ جو بلا ارادہ رکی تھی اس کے مسکرانے پہ بری طرح سلگ کر جم کے اپنی جگہ کھڑی ہو گئی، اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی اس کا پاؤں آخری سیڑھی پہ آیا، معروف اس پہ جھپٹ پڑی۔ صفی، تم مجھے اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں؟
पागल हो गई हो, छोड़ो मेरा गिरेबान। वो उससे अपना गिरेबान छुड़ाने की कोशिश में चीखने लगा। हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके चीखने पे बेगम और साहब अपने कमरे से निकल आए। ये क्या हो रहा है? आप खामोश रहें बेगम, ये मेरा और इसका मामला है। क्या? बेगम एकदम आपे से बाहर आ गई। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मामला है? और ये 2 टके की छोकरी क्यों खड़ी है तुम्हारे मुकाबिल? ये बुज़दिल क्या बताएगा? मुझसे पूछें। वो जोर से उसे धक्का देकर बेगम के मुकाबिल आ खड़ी हुई और सीने पे हाथ मार के बोली, इस 2 टके की छोकरी से आपका बेटा शादी कर चुका है, माँ बनने वाली उसके बच्चे की, पूछ ले इससे। शट अप! बेगम ने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। मैं तुम जैसी आवारा लड़कियों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, जाने किसका गुनाह लिए फिरती हो। अगर ये गुनाह है ना, तो भी आपके बेटे का है। वो अपने गाल पे हाथ रख कर रंधी हुई आवाज में बोली, खबरदार, जुबान खींच लूंगी तुम्हारी अगर दोबारा मेरे बेटे का नाम लिया। कोई मयार है उसका, गुनाह भी करेगा तो। बेगम, साहब ने पहली बार लब कुशाई की। दबे दबे लहजे में टोकते हुए बोले, क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ। बेगम ने तफक्कुर से गर्दन अकड़ाई। इतने बड़े बड़े घरों की लड़कियां सफ़ी के आगे पीछे फिरती हैं, उनकी तरफ तो कभी देखा नहीं इसने। इस नौकरानी को लिफ्ट कराएगा? मैं झूठ नहीं बोल रही बेगम, आप सफ़ी से पूछें। उसने पलटकर उसे मदद के लिए बुलाना चाहा, लेकिन वो बुज़दिल गायब हो चुका था। तब मारूख हाथों में चेहरा छुपा के रो पड़ी। देखा इसकी मक्कारी, मैं अभी पुलिस के हवाले कर दूंगी। कहाँ है इसकी माँ? बेगम ने ये जानने की कोशिश ही ना की कि सफ़ी वहाँ से क्यों गायब हो गया। उल्टा उस पर चिल्लाते हुए उसकी माँ को आवाज़ें दी तो अम्मा धीरे धीरे आगे बढ़कर आईं और मरी हुई आवाज़ में बोली, ये ठीक कह रही है बेगम, सफ़ी मियाँ ने। बस बड़ी भी, इससे आगे एक लफ्ज़ ना कहना। फिर धमकी आमेज लहजे में बोली, अगर सलामती चाहती हो इसी वक्त बेटी को लेकर मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, वरना। मारूफ ने हथेलियों से आंखें रगड़ी और बेगम को देखा। फिर जहर खान लहजे में बोली, मैं तो जा रही हूँ बेगम, लेकिन मत भूलिएगा कि आप भी बेटियां रखती हैं। तुम नीच ज़ात! बेगम उस पर झपटना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही साहब ने उनको कंधों से मजबूती से थाम लिया। तभी मारूख भी चीख कर बोली, ये गाली आपने मुझे नहीं, अपनी होने वाली औलाद को दी है। मारूख, अम्मा ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। गालिबन समझ गई थी कि मजीद सच उगलने वाली है। साहब ने भी सब समझकर अम्मा को इशारा करते हुए कहा, जाओ बुआ, इसे ले जाओ। मारूफ ने तासुफ से उस शख्स को देखा जो यूं तो उसका ताया था, मगर बड़ा आदमी बनने के शौक में रिश्तों की पहचान खो बैठा था, फिर कभी बड़ा आदमी ना बन सका था। और फिर वही घर था जिसकी दीवार अबा मियाँ के रुखसत होते ही कमज़ोर पड़ गई। अभी भी उनमें इतना दमखम नहीं था, लेकिन अब मारूफ मजबूत हो चुकी थी, या शायद पहले जिस बात का खौफ था अब वो ना रहा था। किस तरह अम्मा उसे छुपा छुपा के रखती थी। सो उसने आते ही खुद पर से चादर खींच ली। मुझे ज़िंदा रहना है अम्मा, और अब मैं घुट घुट कर डर डर के नहीं जीऊँगी। अम्मा ने एक पल को हैरान होकर उसे देखा, फिर अपना बुर्का संभालते हुए अंदर चली गई। फिर अगले रोज़ से अम्मा ने मशीन संभाल ली। करीबी कारखाने से जाकर खुद सराई का माल ले आई। वो पहले घर के काम निपटाती, फिर ज़बरदस्ती अम्मा को हटा के उनकी जगह बैठ जाती। आस पड़ोस की ख़वातीन ख़ास तौर से ये जानने के लिए आती थीं कि वो लोग दोबारा यहाँ क्यों आ गए, जबकि मारूफ की शादी हो चुकी थी। और अम्मा सबको यही कहानी बताती कि मारूफ का मियाँ बाहर चला गया है, सास का सलूक अच्छा नहीं था, इसीलिए उसे अपने साथ ले आई हैं। बज़ाहिर ख़वातीन उससे हमदर्दी जताती, सब्र से रहने को कहती, लेकिन अपने घरों में जाकर जाने कैसी कैसी बातें करती थी कि चंद दिनों बाद ही दोबारा से घर के सामने बैठक सजने लगी। मोहल्ले के तमाम लफंगे और आवारा लड़के ऊंची आवाज़ में गाने और फौहश कलामी करने लगे। लेकिन अब मारूफ क्यों डरती? पहले रोज़ ही दरवाज़ा खोल के खड़ी हो गई। क्यों भैया, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? जाकर उन्हें सुनाओ ये गाने, बहुत खुश होंगी। मारूफ, अम्मा ने उसे बालों से पकड़कर अंदर घसीट लिया और दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, खूब नाम रोशन कर रही हो बाप का। बाप का नहीं, सुसर का। वो बेहद तलखी से गोया हुई।
میں اب صرف آپ کی بیٹی نہیں ہوں، سیٹھ نصیر الدین کی بہو بھی ہوں۔ بڑا زوم ہے ان کی بیگم کو اپنے اسٹیٹس کا، اور ان کا بیٹا کبھی پستیوں میں اترنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی بیٹے کی اولاد انہی پستیوں میں جنم لے گی اور یہیں پروان چڑھے گی۔ میں دیکھتی ہوں کب تک وہ لوگ اس حقیقت سے انکار کریں گے کہ ان کا بزدل بیٹا۔ تو اپنے ہوش میں نہیں مارو؟ ہوش تو اس نے بھلائے تھے اماں، اب تو سچ مچ ہوش میں آئی ہوں۔ وہ اماں کا اداس چہرہ دیکھ کے ہنس پڑی۔ پھر کتنے بہت سارے اور دن گزر گئے۔ اماں کے سامنے وہ خود کو نارمل پوز کرتی، لیکن اس کے اندر جو زخم تھا اسے ہر پل ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوتی۔ وہ کسی طرح صفی کو معاف کرنے پہ تیار نہ تھی۔ کسی وقت اس کے سنگ گزرے کسی خوبصورت لمحے کا خیال آتا تو فوراً سر جھٹک دیتی، اور المیہ تو یہ تھا کہ وہ اسے خواب سمجھ کے بھلا بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی نشانی اپنے ساتھ لیے پھرتی تھی۔ جس روز معروف نے بیٹے کو جنم دیا، اس روز وہ کسی طرح بھی صفی کے خیال سے پیچھا نہ چھڑا سکی، شاید اس لیے کہ بچہ سارے نقوش اپنے باپ کے چرا لایا تھا۔ وہ جب اپنے بیٹے پہ نظر ڈالتی اسی ستم گر کا خیال آتا۔ شام سے پہلے وہ جانے کس آس میں گر کر اماں سے کہنے لگی، اماں صفی کو معلوم تو ہو کہ اس کا بیٹا ہوا ہے۔ اماں نے چونک کے اسے دیکھا۔ ہاں معلوم تو ہو اسے، پر کس طرح؟ بتائے کون؟ آپ چلی جائیں نا۔ میں؟ ہاں اماں، اور کون؟ اور اماں تو یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح وہ اپنے گھر میں بس جائے۔ اس کی خاطر وہ جیٹھ جیٹھانی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا بھی کر سکتی تھی، اور دو ایک بار انہوں نے اس سے کہا بھی تھا، مگر اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو رہا تھا، لہٰذا وہ کچھ نہ کر سکی۔ اور اب وہ خود جانے کو کہہ رہی تھی تو انہوں نے زیادہ پسو پیش نہیں کی۔ اسی وقت پڑوس سے زاہدہ کو بلا کر اس کے پاس بٹھایا اور برقع سنبھالتے ہوئے نکل گئی۔ جب شام ڈھل چکی تھی تب اماں واپس آئیں، اور گو کہ ان کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی وہ سب سمجھ گئی تھی، پھر بھی کتنی دیر تک ان کو دیکھتی رہی۔ کیا ہوا خالہ، اس کی ساس آئی یا نہیں؟ نہیں، اماں نے مختصر جواب دیا۔ تم نے کچھ کھایا؟ انہوں نے معروف سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب زاہدہ اپنے گھر چلی گئی تو وہ اماں سے پوری تفصیل سننے کو بے تاب ہو گئی۔ جیسے ہی اماں دروازہ بند کر کے واپس اندر آئیں، اس کے سوالوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ کیا ہوا اماں؟ صفی سے ملاقات ہوئی؟ کیا کہا اس نے؟ اور بیگم؟ بس کرو بیٹی، نام نہ لے ان کا۔ اگر ذرا سی بھی ان میں انسانیت ہوتی تو پہلے تیرے سر پہ ہاتھ رکھتے صاحب۔ صفی کی شادی ہو گئی ہے، اماں رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ بہو بیگم سارے میں اٹھلاتی پھر رہی تھی۔ اماں؟ ہونٹوں کی بے آواز جنبش کے ساتھ معروف جیسے سناٹوں میں چلی گئی، اور اماں روتے ہوئے بتانے لگی، مجھے دیکھتے ہی صفی میاں تو بھاگ گئے، بیگم اور صاحب کے کمرے میں گئی، انہیں پوتے کا بتایا، جس پر بیگم نے خوب برا بھلا کہا، 100 الزام ہم پہ لگائے۔ ذرا خدا کا خوف نہیں اس عورت کو، اور خدا بھی پتہ نہیں کیسے ایسے لوگوں پہ مہربان رہتا ہے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اماں کو شاکی ہوتے دیکھا۔ نہیں اماں، خدا ان پہ مہربان نہیں ہوتا، بس رسی دراز کرتا ہے، جب کھینچے گا تو سارا زمانہ دیکھے گا۔ اماں حد درجہ مایوس تھیں۔ سب دل بہلاوے کی باتیں ہیں۔ اب وہ مایوسی سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ آپ کیوں دل چھوٹا کرتی ہیں اماں؟ میں نے اپنا معاملہ خدا پہ چھوڑا ہے، وہ بے نیاز ضرور ہے، بے خبر نہیں، میری طاقت سے بڑھ کے مجھے نہیں آزمائے گا۔ بس آپ آنسو پونچھ لیں، اس گھر میں خوشی اتری ہے، میں ماں بنی ہوں، بیٹے کی ماں، اور آپ نانی۔ اب آنسوؤں کے چراغ آپ کیوں جلا رہی ہیں؟ اماں نے فوراً آنسو پونچھ ڈالے اور مسکرا کے بولی، اللہ مبارک کرے تجھے یہ خوشی، اور ایسی ہزاروں لاکھوں خوشیاں تو دیکھے۔ اس نے اماں کو آنسو بہانے سے روک دیا، اور خود اس کے آنسو کہیں اندر ہی اندر جمع ہوتے گئے۔ اگلے روز ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر اماں سودا سلف لانے بازار گئی تھی کہ صاحب آ گئے۔ دروازہ کھلا تھا، اس لیے وہ سیدھا اندر چلے آئے۔ انہیں دیکھ کے وہ کچھ سہم گئی۔ تمہاری اماں کدھر ہے؟ یہیں بازار تک، ابھی آ جائیں گی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تمہاری اماں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، کیا ضرورت تھی اس طرح چوری چھپے تمہاری شادی کرنے کی؟ کم از کم مجھے تو بتایا ہوتا۔ اماں بتانا چاہتی تھی، لیکن صفی انہیں خدشہ تھا، آپ لوگ ہرگز یہ شادی نہیں کریں گے۔ وہ نامعقول۔ اچانک غصے میں آ کے انہوں نے اسی قدر کہا،
बहरहाल जो भी हुआ, अच्छा हुआ या बुरा, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता। बताओ तुम क्या चाहती हो? जी देखो बेटा, ये तो नहीं हो सकता मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं, क्योंकि सफ़ी की भी शादी हो चुकी है, और ना ही तुम्हें ये मशवरा दे सकता हूँ कि सफ़ी के हवाले से किसी अच्छे वक्त का इंतज़ार करो, बल्कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि उसे ज़िंदगी से निकाल फेंको। मैं खुद किसी अच्छी जगह तुम्हारी शादी कराऊंगा। ताया अब्बा, वो एकदम सन्नाटे में आ गई। मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, आगे पहाड़ सी ज़िंदगी, और अम्मा कब तक तुम्हारा साथ देंगी? बस करें ताया अब्बा, मुझ में मज़ीद सब्र का हौसला नहीं। ज़ब्त करते करते भी वो रो पड़ी। अगर आपको मुझ पे मेहरबानी करनी है ना, तो मेरे बच्चे को उसका बाप ला दे, और कुछ नहीं मांगती मैं। समझो इसका बाप मर गया। इकलौते बेटे के बारे में कहते हुए उनका अपना कलेजा फट गया। सर झुकाए इतने बेबस नजर आ रहे थे कि मारूख कितनी देर तक उन्हें देखेगी। फिर अपनी जगह से उठकर उनके पास आ बैठी और बहुत आहिस्ता से उनके कंधे पे हाथ रख के बोली, मैं कुछ नहीं मांगती ताया अब्बा, बच्चे का बाप भी नहीं, लेकिन उसे जिंदा रहना चाहिए। मुझसे पूछें, इतने बीमार नहीफ और लागर होने के बावजूद अब्बा मियाँ कितना मजबूत साहिबा थे हमारे लिए। ताया अब्बा ने उसकी तरफ देखना चाहा, लेकिन देख न सके, तो उसके गिर्द बाजू का हल्का बनाकर उसे सीने से लगा लिया। वही महक थी जो अब्बा मियाँ के शफीक सीने पर सर रखकर वो अपने अंदर उतारती थी। उसकी आंखों से कतरा कतरा आंसू टपकने लगे। रोते नहीं बेटा। अपने सीने पे नमी महसूस करके उन्होंने उसका सर थपक कर टोका। तभी बच्चे ने रोकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, तो वो उसे छोड़कर बेख्तियार बच्चे की तरफ लपके और उसे हाथों पे उठा लिया। वो हथेलियों से आंखें रगड़ के देखने लगी। बिल्कुल अपने बाप पर गया है, लेकिन उस जैसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उस जैसा नहीं होना चाहिए। क्यों बेटा? माहौल खुशगवार बनाने की गर्ज से उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में मारूफ को देखते हुए कहा, तो वो असबात में सर हिलाते हुए ज़रा सा हंसी। फिर ख्याल आने पे फ़ौरन उठते हुए बोली, आप बैठे, मैं चाय लाती हूँ। नहीं, ये चाय का वक्त नहीं, तुम आराम करो। उन्होंने बच्चे को उसकी जगह लिटाते हुए कहा, तुम्हारी अम्मा पता नहीं कब आए, खैर मैं फिर आऊँगा, तुम अपना ख्याल रखो। और हाँ, ये रख लो। जेब से लिफाफा निकाल कर उसके हाथ में थमाया और फिर आने का कह के चले गए। तो कुछ देर तक वो उनके पीछे नजरें जमाए खड़ी रही। फिर अपनी जगह पर नींद दराज होते हुए लिफाफा खोल के देखा। इतने बहुत सारे हजार हजार के नोट फिसलते हुए बाहर चले आए। कुछ उसकी गोद में गिरे, कुछ चारपाई के नीचे। वो भी समेट रही थी कि अम्मा आ गई। हैं, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? ताया अब्बा आए थे, वही दे गए हैं। तो कब कब आए? अम्मा अपनी कुर्सी घसीट कर बैठ गई। आपके जाने के थोड़ी देर बाद। कुछ कह रहे थे? मेरा मतलब है पोते को देखा? वो कह रहे थे कि वो आते रहेंगे, लेकिन मेरे मामले में वो बिल्कुल बेबस हैं। और अम्मा, आपको तो पहले से इल्म था कि अपने घर में उनका बस नहीं चलता, इसलिए अब आप उन्हें कोई इल्ज़ाम ना दीजिएगा। लो, मैं क्या इल्ज़ाम दूंगी, बल्कि मुझे तो खुशी हो रही है कि पोते की कशिश उन्हें खींच लाई। इसी तरह अल्लाह चाहेगा तो एक दिन इसका बाप भी आ जाएगा। अम्मा की आंखें खुशी से चमकने लगी थी। फिर यूं ही वक्त गुजरता चला गया। यूं लगता था जैसे उसकी और अम्मा की बेआबोगयाह जिंदगी में कुछ रंग भरने के लिए अल्लाह ताला ने मोइनुद्दीन को उसकी गोद में डाला था। उसी के दम से अब रौनक थी। सारा सारा दिन वो और अम्मा मोइन के साथ लगी रहती। फिर हर तीसरे चौथे रोज़ कुछ देर के लिए ही सही ताया अब्बा आ जाते, और जब से उन्होंने आना शुरू किया था उसे माहाना खर्च भी देने लगे थे। इसीलिए गमे रोज़गार से भी निजात मिल गई, और एक तरह से अम्मा की बात भी रह गई। जो उन्होंने मोहल्ले वालों से कहा था कि इसका मियाँ बाहर गया हुआ है, अब सभी समझने लगे थे कि वही बाहर से खर्च भेजते हैं। बहरहाल बहुत सारी फ़िक्रों से निजात के बावजूद असल फ़िक्र अपनी जगह मौजूद थी। अम्मा और ताया अब्बा दोनों का ख्याल था उसे सफ़ी से तलाक दिलवा कर किसी और जगह उसकी शादी कर दी जाए, लेकिन वो इसके लिए हरगिज़ तैयार न थी। उसे लगता जब अपने बाप ने ही बच्चे को कबूल नहीं किया तो सौतेला फिर सौतेला होता है, और इस बात पे अम्मा भी खामोश हो जाती। फिर बच्चा पाँव पाँव चलने लगा तो अक्सर बाहर जाने के लिए ज़िद करता,
اس روز اماں کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، اس لیے معروف خود ہی اسے لیے باہر آ گئی۔ گھر کی کچھ ضروری چیزیں بھی لینا تھی، سو کچھ دیر کے لیے بازار آ گئی۔ گھنٹہ ڈیڑھ تقریباً شاپنگ میں لگ گیا۔ جب شاپنگ سے واپس گھر آئی تو دروازے پہ تایا ابا کی گاڑی دیکھ کے پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ اکثر شام میں آتے تھے۔ تیز قدموں سے چلتی اندر آئی تو اماں کے پاس بیگم کو بیٹھے دیکھ کے ٹھٹک گئی اور واپس فوراً پلٹنا چاہتی تھی کہ اماں نے پکارا، ادھر آؤ معروف، اماں میں تھک گئی ہوں، ابھی لیٹوں گی۔ وہ بچے کو لیے دوسرے کمرے میں آ گئی۔ بچہ مچلنے لگا اماں پاش، تو اس نے زبردستی ڈانٹ کے اسے لٹا دیا اور خود ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ پریشانی بجا تھی۔ پھر جیسے ہی اماں بیگم کو رخصت کر کے کمرے میں آئیں تو وہ فوراً اپنے کمرے سے نکل کے ان کے پاس آ گئی۔ کیوں آئی تھی؟ تمہارے تایا ابا نے دیا ہوگا۔ کیوں آئی تھی؟ اور انہیں ہمارے گھر کا پتہ کس نے دیا؟ تمہارے تایا ابا نے دیا ہوگا، اور کون دے گا؟ کس لیے آئی تھی؟ وہ چیخ پڑی۔ اور آپ نے انہیں اندر کیوں آنے دیا؟ بھول گئی آپ کس طرح انہوں نے ہمیں گھر سے نکالا؟ نہیں، کچھ نہیں بھولی۔ پھر کیا؟ دروازے سے لوٹا دیتی؟ کیوں لوٹاتی؟ ارے جب تم نے تایا کو نہیں لوٹایا تھا تو میں اس کی بیوی پر کیسے دروازہ بند کر دیتی؟ اس کی جرا پر اماں کو غصہ آ گیا۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ کچھ نہیں کہنا چاہتی میں، اماں خفگی سے کہتی ہوئی کمرے میں چلی گئیں۔ اماں مجھے پریشان نہ کریں، صاف صاف بتائیں بیگم کیوں آئی تھی؟ اماں کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو ہٹاتے ہوئے بولی، تم نے اپنا معاملہ خدا پہ چھوڑا تھا نا معروف، اور دیکھو تمہیں اللہ پہ یقین بھی تھا کہ وہ تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں ہونے دے گا، تو بس سمجھ لو وہی بیگم کو تمہارے پاس لے کر آیا ہے۔ اب آگے تمہاری مرضی، چاہو دھتکار دو، چاہو تو کیا بتاؤں۔ اماں کی آواز بھر آ گئی، آنسو بے اختیار چھلکے، جنہیں انہوں نے دوپٹے میں جذب کرتے ہوئے کہا، کوئی 2 مہینے پہلے تمہارے تایا نے صفی کے روڈ ایکسیڈنٹ کا بتایا تھا۔ شدید چوٹیں آئی تھیں، پھر اللہ نے زندگی تو بخش دی، لیکن بچہ بیچارہ آنکھوں سے محروم ہو گیا۔ اماں! اس کے ہاتھ کی گرفت اماں کی کلائی پر جیسے ڈھیلی ہو گئی اور بے اختیار وہ اماں کو جھنجھوڑ کر بولی، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا؟ تمہارے تایا ابا نے منع کیا تھا، ان کا خیال تھا صفی میاں ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر تمہارے پاس لے کر آئیں گے اسے، لیکن بہت آپریشن ہوئے لیکن کوئی کامیاب نہ ہو سکا، اور اس کی بیوی وہ اسی وقت چھوڑ گئی تھی جب معلوم ہوا کہ وہ اپنی بینائی کھو چکا ہے۔ حالانکہ ڈاکٹروں نے ابھی بھی تھوڑی بہت امید دلائی ہے کہ شاید ایسا کوئی آپریشن دنیا میں آ جائے، لیکن اس عورت نے انتظار نہیں کیا۔ سب ہماری طرح تو نہیں ہوتے اماں، اسے حقیقتاً بے حد دکھ ہوا تھا، لیکن آپ نے بیگم کی آمد کا مقصد تو بتایا نہیں۔ اب کیا بتانے کو باقی ہے؟ ظاہر ہے اپنی بہو اور پوتے کو لینے آئی تھی۔ اماں کے جھنجھلا کر کہنے پہ وہ ہنس پڑی، پھر اٹھتے ہوئے گہری سانس کھینچ کے بولی، ہاں اب اندھے صفی کے لیے محلوں کی رانی تو ملنے سے رہی۔ معروف! اماں نے ایسی ملامت آمیز نظروں سے دیکھا کہ وہ سچ مچ کٹ کے رہ گئی۔ پھر ظاہر ہے فیصلے کا اختیار معروف کو تھا، اور اختیار کے باوجود وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ سمجھ میں نہ آتا کیا کرے۔ اس تمام عرصے میں پہلی بار کبھی صفی کی محبتوں کو سوچتی، کبھی اس کی بے وفائیوں کو، اور حقیقت تو یہ تھی کہ بے وفائیوں کا پلڑا بھاری تھا۔ پھر بھی معروف ہار گئی، اس لیے کہ اپنے سارے جذبے کہیں نہ کہیں وہ صفی کے نام لکھ چکی تھی۔ وہ محبت کرے گی تو اسی سے، نفرت بھی اسی سے ہوگی۔ اور پھر جب اپنے تمام منفی اور مثبت جذبوں سمیت اپنے بیٹے کو لیے صفی کی کوٹھی میں دوبارہ آئی تو کمرے میں داخل ہو کر اس کا ہاتھ تھام کر بولی، صفی میں تم سے نفرت کرتی ہوں، اتنی شدید نفرت کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر کیوں آئی ہو؟ صفی نے افسردہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو معروف اس کا ہاتھ اپنی بھیگی پلکوں سے لگا کے بولی، اس لیے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا میں تم سے محبت شدید کرتی ہوں یا نفرت، اور اسی سمجھی اور نہ سمجھی کے عالم میں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے صفی، تمہاری ہر بے وفائی اور کج ادائی کے باوجود میں تم سے عشق کرتی ہوں۔